खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اس دھرنے میں شرکت کرنے والے اپنے تمام احباب اور خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ملکی معاملے کو سامنے رکھ کر یہ عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اور ابھی ہم سے پہلے ہمارے محترم جناب مولانا توقیر رضا خان صاحب نے جو بہت ہی اہم باتیں ہمارے سامنے کہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سینے سے لگائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہاں آ کر جس اتحاد کا ثبوت دیا ہے، ہم یہاں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس اتحاد میں ہم ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ اتحاد صرف ہمارا اور ان کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد تمام ہندوستانیوں کا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سی اے کا معاملہ یا این پی آر کا معاملہ یا این سی آر کا معاملہ صرف مسلمانوں سے متعلق ہے، وہ دھوکے میں ہے، خود بھی دھوکے میں ہے، دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ ان معاملات کا تعلق یہاں کے رہنے والے ہر فرد سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہمارا یہ ملک بڑا خوبصورت ملک ہے۔ تمام دنیا کے اندر ایسی خوبصورتی آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئے جو ہمارے ملک بھارت اور ہندوستان میں۔ یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف بولیوں کے بولنے والے، مختلف تہذیبوں کو اپنانے والے لوگ صدیوں سے آپس میں پیار و محبت سے رہتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے اندر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اور آج بھی بہت سی جگہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ مسجد کے باہر غیر مسلم خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے کھڑی رہتی تھیں کہ نمازی نکل کر کے آئیں گے تو ان پر دم کر کے جائیں گے تو بچہ ٹھیک ہو۔ ایسی محبت، ایسی عظمت یہاں کے رہنے والوں میں تھی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ محبت برابر برقرار ہے۔ آج کچھ لوگ اس محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیاست کے لیے نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ دھرنے، یہ پردرشن، یہ مظاہرے اسی نفرت کے ماحول کو ختم کرنے والے 302 لوگ تھے جو اپنے زمانے کے بڑے ہی سمجھدار، عقل مند، پڑھے لکھے لوگ، اور ان 302 میں 35 مسلمان تھے، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع احمد ہمارے دلت لیڈر
جو ہندوستان کے لیے بہت کو بنایا گیا. 3 سال متواتر اس پر بحث ہوئی، اجلاس ہوئے، ہر طرح کی آرا پیش کی گئی، پھر یہ دستور بنایا گئی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، یہ ہمارے دستور کا بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے موجودہ پارلیمنٹ میں بدل نہیں سکتی. یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. اس لیے اگر کوئی پارلیمنٹ ان بنیادی حقوق میں تبدیلی کرتی ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم دستور کو بچانے کے لیے اپنی رائے دنیا کے سامنے رکھیں. تو جو CAA کے اندر پراودھان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کوئی بھی آئے تو اس کو ہم اپنی ناگرکتا دے دیں گے، شہریت دے دیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لیے گاندھی جی کا نام لیا جا رہا ہے. ابھی کل پرسوں یہ بات کہی گئی کہ صاحب ہم نے تو گاندھی جی کا خواب پورا کیا ہے، ہم نے کیا نئی بات کی؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی جی نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان میں رہ جانے والے غیر مسلموں کو ہندوستان میں شہریت دینی چاہیے، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہاں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، انہیں بھی شہریت دینی چاہیے. آج آپ جھوٹ بول کر کے آدھی بات کو کہتے ہیں، آدھی بات کو چھپا جاتے ہیں. گاندھی جی کا تو وہ کردار ہے کہ انہوں نے دلی کے اندر جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو انہوں نے مرن برت رکھ کر کے اس قتل عام کو رکوایا ہے. تمہارے منہ کے اندر یہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کا نام، ان کا نام اپنی زبان سے لو. تمہارا عمل اور کردار اس کو زیب نہیں دیتا ہے. تو آج جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو، بہت سے ایسے چینل ہیں، الیکٹرانک چینل ہیں جو دن رات زہر اگل رہے ہیں. ایک عام آدمی اس کی وجہ سے پیٹ و تاب کھا رہا ہے. یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں. یہ ملک جب ہی رہے گا، جب ہی بڑھے گا، جب ہی ترقی کرے گا جب یہاں سب رہنے والوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں گے اور یہاں رہنے والوں کے ساتھ انصاف اور برابری کی جائے گی. آج یہ کہا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ سراسر پروپیگنڈا ہے. اسلام تو بنا ہے سلم سے. سلم کے معنی ہے سلامتی، مسلمان کے معنی ہے سلامتی سے رہنے والا ہے. مسلمان ایمان والا ہے اور ایمان بنا ہے امن سے، جس کا مطلب ہے خود بھی امن سے رہو، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی کے ساتھ ظلم کرے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کہیں بد امنی کرے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی کا حق مارے. ہم کسی کا حق مارنے کے لیے یہ دھرنے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ حق اور انصاف کا بول بالا ہو، اس لیے یہ دھرنے دیے جا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا اس ملک کے ہر چپے پر اوروں سے زیادہ حق ہے. ابھی ہمارے
پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی اور میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی زبان سے یہ اچھی بات نکلی، یہ انہی دھرنوں کا اثر ہے۔ کیا کہا کہ بھئی اس ملک میں مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ ابھی کسی اس نے کہا تو یہ تو ہوئی ایک زبانی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، ہم نے اس ملک کے لیے جیلوں کو آباد کیا ہے، یہاں سے لے کر کے مالٹا تک ہم نے جیلوں کو آباد کیا ہے۔ اور جو لوگ آج برسر اقتدار ہیں، ان کے پروج انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے اور ہمارے اکابر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، منہ سے ان کا نام ہے۔ یہی آپ کے قریب گل شہید کا محلہ ہے۔ گل شہید اصل میں گلے شہید ہے۔ گلے شہید کا مطلب شہید کی مٹی۔ یہیں پر نواب مجو خان نے شہادت دی، یہیں پر جمعیت کے اکابر نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ مراد آباد تو سرے فہرست رہا ہے۔ اس لیے جنہوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کا جتنا حق ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس ملک کے وفادار، پہلے بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی وفادار رہیں۔ اگر کوئی موقع پڑے گا تو پہلی سب میں ہم نظر آئیں گے، پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں پاکستان کا تانا نہ دیا جائے۔ ہم سن 47 میں پاکستان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جانے کا موقع تھا۔ ہم نے اس مٹی کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنے مدرسوں کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے مزارات کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنی خانقاہوں کو پسند کیا ہے۔ ہم یہاں سے چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ اسی گلی کی ہے خاک سے، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے۔ یہ نہ تمہارے بلائے آئے ہیں، نہ تمہارے نکالے جائیں گے۔ تمہارے کہنے سے یہاں نہیں ہے۔ لاکھ NPR ہو جائے اور لاکھ NCR ہو جائے، ایک فرد بھی یہاں سے نہ گیا ہے، نہ جائے گا، نہ جا سکتا ہے۔ قانوناً ہم یہاں ہیں اور انشاءاللہ یہاں رہیں گے۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا انتظامیہ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہمارے معزز DM اور SSP ہمارے لیے، ہمارے حاکم ہونے کے اعتبار سے قابل احترام ہے، اور میں اپنے حاکموں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ہماری یہ بات ان حاکموں تک کوئی پہنچا دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں تمہیں اچھے اور برے حاکموں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا اچھے حاکم وہ ہیں جن کے لیے تم دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ اچھے حاکم ہیں۔ اور فرمایا برے حاکم، برے وہ ہیں جنہیں تم بد دعائیں دیتے ہو وہ تمہیں بد دعائیں دیتے ہیں، جو تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حاکم اچھے حاکم بن جائے، چاہے وہ شہر کے حاکم ہو، چاہے وہ صوبے کے حاکم ہو، چاہے وہ ملک کے حاکم ہو، اچھے حاکم بن جائے۔ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم چاہیے، ہمیں اپنے جوانوں کا روزگار چاہیے، ہمیں پارٹیوں سے مطلب نہیں۔ آپ دے دیں،
آپ اچھے حاکم بن جائیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ ملک کو بچانے کے لیے ہے، دستور کو بچانے کے لیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں جیسا کہ مولانا نے توجہ دلائی اور بڑی اچھی توجہ دلائی کہ یہ تو اسباب کے درجے کی چیز ہے کہ آپ دھرنا کریں، پردرشن کریں، مظاہرے کریں، تقریریں کریں، نعرے لگائیں، یہ اسباب ہیں دنیا کے، مگر حالات بدلیں گے اللہ کے فیصلوں سے۔ قرآن پاک میں ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حالات کو لوگوں کے لیے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اوپر ہے، کبھی کوئی نیچے ہے، کبھی کوئی نیچے ہے، کبھی کوئی اوپر ہے۔ حالات بدلیں گے اللہ کے بدلنے سے، اور بدلا کیسے جائے گا؟ اللہ کی طرف سے، جب اللہ کو ہم راضی کریں۔ اللہ کب راضی ہوں گے؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کیا جائے، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں داخل کیا جائے، جب اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ راضی ہوں گے تو کوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگوں اگر تم صبر سے کام لو اور اگر تم تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر کے رہو، لا يضركم كيدهم شيئا، دشمنوں کا کوئی مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ اپنے حالات کو، معاملات کو درست کریں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا سود کو چھوڑ دے، شراب کو پوری طرح معاشرے سے نکال دے، بے ایمانی، بددیانتی، رشوت خوری، کرپشن، اس سے معاشرے کو بچائے تاکہ اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی ہوگا تو وہ دل بدلنے والا ہے، حالات بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں راحت اندوری کا مشہور شعر پڑھا کرتے ہیں اور واقعی حقیقت اس میں بیان ہوئی۔ کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بات آپ کہتے ہیں سچ ہے تو آپ ایک کمیٹی بنائیے، وزیروں کا پینل بنائیے جو شاہین باغ کے لوگوں سے جا کے بات چیت کرے، ہم سے آ کر کے بات چیت کرے، ہمارا بھرم دور کرے، خوف دور کرے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن فرعون والی زبان اگر بولی جائے گی تو یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ بہت سے فرعون آئے اور چلے گئے، ہٹلر کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا گیا ہے، اور جو عدل کرنے والے ہیں ان کا نام آج بھی تاریخ میں روشن۔ آج اشوک کو یاد کیا جاتا ہے، راجہ اشوک کو، یا رام چندر جی کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ ان کے عدل کی وجہ سے کہ بھئی انہوں نے رام راجیہ قائم کیا جہاں سب کو یکساں حقوق حاصل تھے، ان کا نام روشن ہے۔ لیکن کوئی ہٹلر کا نام نہیں لیتا، فرعون کا نام نہیں لیتا ہے تو برے الفاظ میں انہیں یاد کرتا ہے۔ آج کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، تاریخ پڑھیے، آپ کا شمار اچھے حکمرانوں میں ہے تو یاد کرے گی دنیا آپ کو، اور اگر آپ نے نفرت کے بیج بوئے ہیں تو جیسے دنیا میں اور فرعونوں کا حال ہوا، آج کے فرعونوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔
شرور سے محفوظ رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ آپ سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ ہمارا یہ پورا پروگرام جب تک بھی چلے امن کے ساتھ چلے۔ ہمارا پولیس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں پولیس والے بھی ہم ہی جیسے ہیں، وہی بیچارے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کو بھی اپنی نوکری کا خطرہ ہے، ان کو آپ اپنا دشمن نہ سمجھیں، وہ بھی ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے۔ ہم ان کے اس زخم کا علاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ باتیں سنی۔ اللہ تعالی کہنے سننے کو پوری امت کے حق میں، ملک کے حق میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔